خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ 9 نومبر 1877 سیالکوٹ، ایک چھوٹا سا مکان۔ یہاں کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ایک درویش صفت انسان شیخ نور محمد کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد اقبال رکھا گیا۔ اس کی والدہ امام بی بی ایک نیک اور خاموش طبع خاتون تھی۔ اقبال کا بچپن دینداری اور سادگی کے ماحول میں گزرا۔ ان کے والد رسمی تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن ان کی مجلس میں صوفی اور عالم ہوتے تھے جس نے اقبال کے ذہن میں روحانیت کی پہلی جوت چلائی۔ اقبال کی ذہنی تربیت کا پہلا اور اہم مرحلہ سیالکوٹ کے ایک عظیم استاد سید میر حسن کی شاگردی میں شروع ہوا۔ سید صاحب نے انہیں عربی، فارسی اور اسلامی علوم کی محبت سکھائی۔ علامہ اقبال ہمیشہ اپنے استاد کا ذکر عقیدت سے کرتے رہے۔ یہاں سے وہ لاہور کے مشہور گورنمنٹ کالج پہنچے۔ وہ طالب علم کم، ایک فکرمند نوجوان زیادہ تھے۔ انہوں نے فلسفہ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، جہاں ان کی ملاقات پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ سے ہوئی۔ آرنلڈ نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں مزید علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ پھر وہ وقت آیا جب یہ شاعر مشرق علم کی پیاس بجھانے کے لیے مغرب کے سفر پر نکلا۔ لندن میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور بیرسٹری قانون کی ڈگری مکمل کی۔ جرمنی میں انہوں نے صرف فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور ثابت کیا کہ مشرق کا ذہن بھی مغرب کے مشکل ترین علوم کا احاطہ کر سکتا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ واپس لوٹے، لیکن اب وہ صرف پروفیسر نہیں تھے بلکہ قوم کے رہبر بن چکے تھے۔ ان کی شاعری محض غزل یا تفریح نہیں رہی بلکہ ایک ہتھیار بن گئی۔ ان کی فکر کا مرکزی نقطہ خودی تھا۔ ان کا پیغام صاف تھا: اے مسلمان، اپنی اصلیت کو پہچان، مغرب کی چمک دمک میں گم نہ ہو بلکہ اپنے اندر کی طاقت خودی کو بیدار کر۔ تیرا وجود صرف جسم نہیں، ایک پائیدار روح ہے جسے عمل اور عشق سے پروان چڑھانا ہے۔ ان کی مشہور کتابیں جیسے بانگ درا، جس میں شکوہ اور جواب شکوہ شامل ہیں، اور بل جبریل، جس میں مسجد قرطبہ جیسی لازوال نظمیں ہیں، مسلمانوں کے اندر نیا حوصلہ اور جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ بندی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کو لے کر گہری فکر کی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ آزادی کے بعد ایک متحدہ ہندوستان میں نہیں رہ سکتے۔ تاریخی موڑ 1930 میں آیا۔ الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اقبال نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے برصغیر کی تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ انہوں نے شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خود مختار مسلم ریاست کا نظریہ پیش کیا۔ میری خواہش ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک وحدانی ریاست بنا دی جائے۔ یہ خواب بعد میں نظریہ پاکستان بنا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے اس ویژن کو حقیقت کا روپ دیا۔ اسی وجہ سے اقبال کو مفکر پاکستان کا اعزاز حاصل ہے۔ پاکستان کے تصور کو واضح کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو جدوجہد کے لیے تیار کیا۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمان ہو جا۔ اقبال نے کہا، تمہیں اللہ نے کائنات کے رازوں سے نوازا ہے، اپنے آپ پر سے غفلت کا پردہ ہٹا دو، اپنی خودی، طاقت اور خود اعتمادی کے راز کو سمجھو اور زمین پر خدا کے حکم اسلام کا عملی نمونہ بن جاؤ۔ یہی وہ فکری بنیاد تھی جو اگلے چند برسوں میں محمد علی جناح کی عملی قیادت سے مل کر دنیا کے نقشے پر پاکستان کو ایک حقیقت بنا گئی۔ طویل علالت اور کئی اہم سیاسی اور علمی خدمات انجام دینے کے بعد یہ عظیم فلسفی، شاعر اور خواب دیکھنے والا 21 اپریل 1938 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا،
لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسا کلام چھوڑ گئے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے امید، عمل اور خودی کا لازوال پیغام ہے۔ ان کی شاعری وقت اور سرحدوں کی محتاج نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے بیداری کا ذریعہ ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی زندگی کے 60 سال گزارے۔ اس طرح انہوں نے تقریباً 60 سال، 5 ماہ اور 12 دن کی زندگی گزاری۔ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ 60 سال کے ہو چکے تھے اور 61ویں سال میں چل رہے تھے۔ ناظرین، یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ تاکہ قیامت ڈاکٹر علامہ اقبال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ پہ زندہ ہو گئے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔